بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سردار فیصل آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دو بڑی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے علی امین مولانا فضل الرحمان ملاقات، بالکل آپ اپنی وہ جو سماعتیں ہیں اس پہ آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن سب سے بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ علی امین نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کیسے، کب، کس مہینے میں، کس سے رابطہ ہوا، کیا چیزیں طے ہوئی، وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی وہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو رہی ہے، لیکن کچھ لمحات ان کے لیے بہتر جو میری انڈرسٹینڈنگ میں چیزیں آ رہی ہیں، جو میرے پاس خبر ہے، ویسے یہ کل کی خبر ہے، پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی واپسی ہو چکی ہے، بڑے لیول پہ واپسی ہو چکی ہے۔ کے پی اسمبلی میں باتیں چل رہی ہیں کہ جی وہاں سے پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد، علی امین کے خلاف عدم اعتماد آئے گا بیسیکلی، لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہے، وہ ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دو سٹوریز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے شیئر کرنا ہے، سبسکرائب لازمی کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آتی ہے تو آپ تک پہنچ سکے، ساتھ لائک کمنٹ کیجئے گا، ہمارے لیے وہ موٹیویشن ہوتا ہے، ظاہر ہم اس سے چیزیں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں جو میں نے پنجاب کے حوالے سے بات کی۔ پنجاب میں یہ کہا گیا کہ جی 26 لوگ جو ایم پی ایز تھے پی ٹی آئی کے، ان کو ممبر پنجاب اسمبلی جو تھے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے لکھ دیا گیا تھا، جو سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی ان کی طرف سے کہا یہ گیا تھا کہ جی ان کی طرف سے جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو آئینی لینگویج نہیں ہے، اور ان کو 26 لوگوں کو اسمبلی سے اٹھا کے باہر پھینکنے کی بات کی جا رہی تھی۔ ڈی نوٹیفائزر ہے، ان کی جو رکنیت ہے اسے معطل کرنے کی بات کی جا رہی تھی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ آہستہ آہستہ جو پورا پاکستان ہے، خاص کر کے پنجاب میں سے اور کے پی میں سے پی ٹی آئی کا جو بسترا ہے اسے گول کیا جا رہا ہے، لیکن خدا کر کے کفر ٹوٹا، یہ بات کر رہی ہے پی ٹی آئی، یہ بات کہہ رہی ہے پی ٹی آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 26 لوگ تھے جن کو ڈی نوٹیفائی کیا جانا تھا، اس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک درخواست لکھی ہے، درخواست میں ظاہر ہے معذرت کی ہوگی۔ اس کے بعد بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کل ایک میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ جو ہے وہ آف کیمرہ میٹنگ تھی، جس میں معاملات حکومت اور اپوزیشن کے جو ہے وہ طے پا گئے ہیں، اور دوبارہ سے آپ کو جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گے، تقریریں کرتے نظر آئیں گے۔ اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے معاملات اس نیز پہ پہنچ چکے تھے کہ 26 لوگوں کو باہر کر دینا تھا، ڈی نوٹیفائی کر دینا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں دوبارہ سے کچھ امپروو ہوئی ہیں، بہتر ہوئی ہیں، تو اب یہ چیزیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہیں کہ انہیں دوبارہ سے اسمبلی کے اندر بیٹھنے کی اجازت ہوگی، اور وہ ریگولر جیسے وہ پہلے ایم پی ایز تھے وہ ظاہر ہے ویسے ہی رہیں گے۔ اب وہ اچھے بچے بن کے رہیں گے یا نہیں یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا، کیونکہ چیزیں جو ہے وہ کافی سخت چل رہی ہیں۔ کے پی اسمبلی کی بات کی گئی ہے، لیکن کے پی اسمبلی کے حوالے سے ایک جملہ میں اس میں ایڈ کروں گا کہ عدم اعتماد میرے خیال میں یہ ایک کچھ ایسا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا، حالانکہ میں ساتھ ساتھ خبریں بھی دیتا رہتا ہوں کہ جے یو آئی فے، جمعیت علماء اسلام فے نے ویسے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ابھی میرے ایک سینئر جو جمعیت علماء اسلام کے فے کے ایک سینئر نام ہے، ان سے میری فون پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم نے انکار کر دیا، ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو احتجاج کی بات کی گئی ہے تو یہ ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی ہم عدم اعتماد لے کے آئیں گے۔ علی امین کے خلاف عدم اعتماد کیوں آئے گا؟ وہ بھی اچھے بچے ہیں، تو اچھے بچوں کے خلاف تو عدم اعتماد نہیں آتا۔ آگے ممکنہ کوئی صورتحال بن سکتی ہے، لیکن ابھی کیوں بنے گی؟ وہ تو بجٹ انہوں نے خان سے ملے بغیر پاس کروا لیا، خان نے 5 اگست سے کہا کہ احتجاج شروع کریں، انہوں نے 90 دن کا کہہ دیا، باقی جو چیزیں ہوئی آپ کے سامنے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف عدم اعتماد کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔
لیکن ایک مجھے لگتا ہے کہ میری کیا سرائی ایزمپشن ہے کہ ایک حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں، میڈیا کو بھی تو کھلانا ہے پلانا ہے، یہ جو ڈیجیٹل میڈیا سے لوگ پیسے کما رہے ہیں ان کو بھی کھلانا ہے پلانا ہے، تو اس وجہ سے یہ خبر اس طرح کی ایک سنسنی خیز خبر دی گئی ہے کہ جی ان کے خلاف عدم اعتماد آ رہا ہے، تو وہ لوگوں کی جو نظر ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے احتجاج سے ادھر کر دی گئی ہے، لیکن اس میں حالات ابھی اتنی مجھے جان نہیں لگ رہی جو میرا ذاتی تجزیہ ہے۔ جے یو آئی فیس سے کیونکہ میری ریگولر بات ہوتی ہے، باقی پارٹی سے بات ہوتی ہے، تو جو میرے پاس جو خبر آتی ہے وہ ایز اٹ از میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ابھی دوسری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو سب سے بڑی خبر ہے، اور بڑے وثوق کے ساتھ جس بندے سے رابطہ کیا گیا علی امین کے اس بندے کی طرف سے کہ جی آپ مولانا سے میری ملاقات کروائیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کب ملاقات کہا گیا اور ملاقات میں بات کیا ہونی تھی، وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ظاہر ہے کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا، ٹھیک ہے، کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، سوری جے یو آئی فے کے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے علی امین گنڈاپور نے اپنی پارٹی کے ایک سینئر رہنما کو کہا، اپریل سے پہلے کی بات ہے جب ان کی چیزیں آپس میں بننا شروع ہوئی تھی، میٹنگ شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے کی یہ بات ہے، کیونکہ علی امین کو مجھے لگتا ہے کہ جج ہو گیا تھا کہ اب یہ چیزیں جو ہیں میری پارٹی جو ہے وہ مولانا کے ساتھ کوئی اتحاد بنا لے گی، لیکن میں بیچ میں کہیں سائیڈ پہ ہو جاؤں گا، تو علی امین نے پہلے رابطہ کیا تھا، ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن ملاقات نہیں ہو پائی تھی، ظاہر ہے مولانا صاحب نے شاید اجازت نہیں دی تھی۔ یہ اپریل جو ہے اس سے پہلے کی بات ہے، اور یہ بات علی امین گنڈاپور نے اپنی ہی پارٹی کے کسی سینئر رہنما سے رابطہ کروایا تھا، کامران مرتضیٰ سے رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد مولانا صاحب سے بات ہوئی، اور اگلی میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے شاید انکار کر دیا تھا، علی امین نے بات جو ہے جو خبر ہے کہ علی امین نے بہرحال ملنے کی کوشش کی، ملاقات کی کوشش کی، میٹنگ سے پہلے جو پی ٹی آئی کی شروع ہوئی تھی، لیکن مولانا صاحب نے شاید ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ جو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی کے پی کے اندر عدم اعتماد آئے گا، مجھے لگتا ہے کہ وہاں نہ اعتماد ہے، وہاں بلکہ اعتماد ہی اعتماد ہے، وہاں غیر اعتمادی کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی ایسی صورتحال مجھے بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ علی امین ذرا اچھے لڑکے ہیں، اچھے بندے، تو انہیں ضرورت نہیں ہے ابھی ان کے خلاف کسی قسم کے عدم اعتماد کی۔ جے یو آئی فے سمجھا ہی جا رہا تھا کہ وہ ان کا وزیر اعلیٰ آئے گا، کیونکہ مولانا صاحب کی بھی ظاہر ہے بڑی کاوش ہے، بڑی قربانیاں ہیں، تو ان میں ظاہر چیزیں ان کو ہو سکتا ہے دی جاتی، لیکن تاحال چیزیں جو ہیں وہ نہیں بن پا رہی، نہیں حالات بن پا رہے، کیونکہ علی امین کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا جو کہیں نہ کہیں ایسی سوچ پیدا کرے کہ جی ان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آنا ہے۔ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔